وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ارشاد اقدس کا مفہوم ہے تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ آج جمعرات ہے، کل روز جمعہ ہے۔ ان ساتوں گھڑیوں اور دنوں میں احادیث مبارکہ میں زیادہ درود شریف پڑھنے کی ترغیب ارشاد ہوئی۔ علامہ فاسی رحمہ اللہ نے دلائل الخیرات شریف کی شرح میں اس روایت کو نقل کیا کہ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ہم اپنے محبت والوں کا درود خود سنتے ہیں۔ لہٰذا ویسے بھی ماہ ربیع الاول شریف ہے، کثرت درود و سلام ورد زبان رہے، دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ انور میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس میلاد کانفرنس کو اعلیٰ حضرت کی 25ویں کی نسبت سے 25واں سال، اور کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت والا مرتبت پیر طریقت گرامی قدر پیر سید طاہر حسین کاظمی شاہ صاحب قبلہ نے اور آپ سب حضرات جو بھی 25 سالوں سے اس بزم نور میں کسی طرح بھی معاون و شریک ہیں، یہ فیض اب ماشاء اللہ تعالی حضور سیدی و سندی آقا نعمت سرکار محدث اعظم کے شہر پاک کی مسجد میں پہنچ گیا ہے۔ تو کلام رضا رحمہ اللہ جس شرح و تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان ہوا اور ہو رہا ہے، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ تو یہ ایک برکت کے لیے مدت ہو گئی مجھے بھی یہاں اعلیٰ حضرت کے کسی شعر اور مصرے پر احادیث مبارکہ سنانے کی سعادت حاصل کرنے کی۔ سبحان اللہ۔ تو ایک ضروری عنوان تھا، حضرت شاہ صاحب اختیار دے دیتے ہیں کہ تم جو شعر کہہ دو اس پر گفتگو کرو، تو پھر میں نے ان کی خدمت میں یہی مصرع کے ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے ہی نبوت کا فیضان جاری ہوا۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ کریم نے سب سے پہلے میرا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر اس نور سے باقی مخلوقات کی تخلیق ہوئی، اور شک کوئی نہیں ہے کہ حضور اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حضور کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی ہے، بلکہ متى وجبت لک النبوہ، اے جانے جاں ارشاد ہو کہ آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ فرما کنت نبیّا، ہم تو اس وقت بھی نبی تھے۔ کب؟ الآدم بین الماء والطین، خمیر آدم جس مٹی سے جو مٹی گوندی گئی خمیر آدم علیہ السلام کے لیے، پانی اور مٹی مکس ہو کے گند رہے تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ اور امام حاکم نشاپوری نے مستدرک کے اندر جو حدیث لکھی وہاں فما خمیر آدم ابھی گند رہا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ اور تیسری حدیث میں ذکر ہوا الآدم بین الروح والجسد، آدم روح و جسم کے مرحلے کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ 3 حدیثیں تو ہو گئیں 12 میں سے۔ جی، اور لگتا یہی ہے کہ آپ کافی تقریریں کر رہے ہیں آج کل، آپ کے سبحان اللہ سے یہی لگ رہا ہے۔ سفر کافی ہیں، آپ کو تھکے ہوئے ہیں، سفر بھی بڑے ہیں، خطابات بھی آپ کے بڑے ہیں، تو آپ کی ابتدا 3 حدیثوں پہ یہ ہوگی تو ہم آگے کیسے چلیں گے؟ تو ہمارے آقا و مولا علیہ السلام وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ کیا بات ہے جناب، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور پھر وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو۔ یہ آج ہم ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور ہیں۔
وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو ختم دور رسالت ہے یہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے جسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے کہ جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کے آخری نبی ہیں۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی ہوا نہ کبھی ہوگا۔ اور تیسری بات، اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبی مانے، یہ بڑے غور سے یہ تیسری بات دھیان سے سنیے گا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی کسی کو نبی مانے یا یہ اعتقاد رکھے کہ اور نبی آ سکتا ہے، فرد کو مان لے یا یہ نظریہ رکھے کہ اور نبی آ سکتا ہے، اگرچہ کہ جی نہیں آئے گا پر آ سکتا ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات اس سے بھی اہم ہے، جو ایسے کفر والے کے کفر میں شک کرے، جو ایسے کفر والے کے کفر میں شک کرے، اس کے عذاب میں شک کرے، اس بندے کا بھی اسلام سے کوئی ناتا و رشتہ نہیں رہ جاتا۔ اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ جس طرح اسلام میں داخل ہونے کے لیے اس بات کا اقرار زبان سے اور تصدیق دل سے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کے رسول ہیں۔ جس طرح اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ اقرار زبان اور تصدیق قلب ضروری ہے، اسی طرح اسلام میں رہنے کے لیے حضور کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ کمزور آواز آئی ہے اب بھی آپ کی، یہ بڑی بنیادی کلاس ہے۔ اور آپ مت سمجھیں کہ بس آپ جھنڈے اور لائٹیں لگا رہے ہو ہر طرف خیر ہی خیر ہے، ایسا نہیں ہے۔ چہار سو فتنے ناچ رہے ہیں، بدعقیدگی کے سام بلوں سے نکلے ہوئے ہیں، اپنا زہر معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں، پیسے کے بلبوتے پر، چیندلوں کے بلبوتے پر، فلاحی کاموں کے بلبوتے پر، مفت علاج کی بلبوتے پر، یورپین ممالک کے ویزوں کے بلبوتے پر غربت کو خریدا جا رہا ہے، ایمان کو خریدا جا رہا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو مرزیت و قادیانیت کی طرف لایا جا رہا۔ ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے، اس مقابلے میں ہماری پوزیشن کیا ہوگی؟ معذرت کے ساتھ یہ تلخ جملے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ وجہ یہ کہ ہم نے اسلام کی اشاعت و خدمت صرف مولانا سے مخصوص کر دی۔ حضرات صحابہ کرام میں دکاندار بھی تھے، بزنس مین بھی تھے، اور کسان و دہقان بھی تھے، باغات کے مالک بھی تھے، وہ سارا کچھ کرتے تھے، ساتھ اللہ کے محبوب کی سنت و شریعت کو عام بھی کرتے تھے۔ اس طرح یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور اب ہم نے یہ ذمہ داری صرف ممبر و مصلی والے کے کندھے پہ ڈال دی اور خود اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے، اور یہ سمجھا کہ ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے۔ سرکار تو یہ فرماتے بلغوا عنی ولو آیا، مفہومی آسان لفظوں میں پنجابی میں معنی مفہوم بیان کر رہا ہوں، او تانوں ساڈی ایک گل بھی لب گئی ہے، وہی اگے پہنچا دو۔ اور پھر یہ حدیث بھی گنی ہے کہ کتنی حدیث پہ ہم پہنچ گئے، اور اس کے پہلے کلمات طیبات کی چاشنی محسوس کریں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت میں جہاں میں نے 4 سے 5 باتیں بنیادی آپ کے سامنے رکھ دیں، اب یہ چھٹی بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اس کو بھی ذہن نشین کیجئے گا۔ آج کا تبرک یہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، یہ مولویوں نے مل کر معاملہ نہیں بنایا، سیاسی یا مذہبی جماعتوں کے گٹھ جوڑ کا رزلٹ اور ایجنڈا نہیں ہے، کسی پیر خانے سے جاری شدہ اعلامیہ نہیں ہے کہ جس کو کوئی اگنور کر دے، رد کر دے۔ آقا آخری نبی ہیں، یہ وہ عقیدہ ہے جو عرش کے مالک نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 3 جگہ نہیں، ابھی ہم حدیث کی طرف انشاءاللہ آ رہے ہیں۔
صرف ایک کتاب میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا، جن کو آج لوگ صرف مولوی کہہ کے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ احمد رضا کہاں پہنچ گیا ہے۔ 104 سال ہو گئے، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے دوستاں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماضی قریب میں جتنی شخصیات گزری ہیں، سب سے زیادہ جس شخصیت پر پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں اس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے۔ جس شخصیت پہ سب سے زیادہ ایم فل کے مقالے ہوئے ہیں اس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے۔ جامعۃ الازہر مصر کے اندر جس کے نام کی چیئر مقرر ہے اس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے۔ 25 سالہ بعد بھی اعلیٰ حضرت تو اڈائے بولن ہے اللہ دے سپرد ہو۔ مولوی احمد رضا، یہ کہہ کر احمد رضا کے علم کو دبایا نہیں جا سکتا۔ سائنسی علوم پہ اعلیٰ حضرت نے 100 کے قریب کتابیں لکھی، سائنسی علوم پر۔ صرف ایک کتاب میں زمین ساکن ہے، اس کے دلائل 105 بیان کیے۔ ہم تو آج تک اعلیٰ حضرت کو مکمل نہ پڑھ سکے نہ ڈیلیور کر سکے، اور رزلٹ یہ ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ احمد رضا ایک محض مولوی ہے۔ غوث و خواجہ کی امانت کا نام احمد رضا ہے۔ حضور علیہ السلام کی برکات میں اس برکت کا نام امام احمد رضا ہے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ امام احمد رضا نے اس عقیدہ ختم نبوت پر کئی کتابیں لکھی، اور صرف ایک کتاب میں 200 سے زیادہ حدیثیں جمع کر دیں۔ 200 سے زیادہ۔ اگر ہمارے ائمہ مساجد روز ایک حدیث بھی اس کتاب سے پڑھ کے سنائیں تو 200 دنوں میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ نہ ہو، کم از کم یہ تو یقین ہو جائے گا کہ یہ کو مولویوں کی بنائی ہوئی کھیڑ نہیں ہے۔ 200 حدیثیں تو ایک کتاب میں اعلیٰ حضرت نے جمع فرما دی ہے۔ اس کی اہمیت و افادیت کے لیے آئیے پہلی حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ ایسے نہیں چلے گا کام، سمجھ رہی آپ کو؟ یہ چوبشاہ کا عرس نہیں ہے، میلاد پاک کا دوسرا دن ہے، اور عقیدہ ختم نبوت پر بات ہے۔ ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا ابتدا بھی حضور کی ذات پر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور رسالت کے دور کا اختتام بھی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات سدودہ صفات پر ہوا۔ پہلی حدیث پاک سماعت کیجئے۔ اس حدیث کو ائمہ صحاح نے اپنی کتب کے اندر درج فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے عقیدہ ختم نبوت کو مثال دے کر سمجھایا، اور یاد رہے سمجھانے کا آسان طریقہ مثال دے کے سمجھانا بھی ہوتا ہے۔ یہ شفقت ہے، جیسے بچوں کو مثالیں دے دے کر سمجھایا جاتا ہے۔ حضور ہر فتنے کو دیکھ رہے تھے، اور ہم اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں ایک دفعہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، مجھے تو یاد ہے، دل فرش پر ہے تیری نظر، اس پر بات کر چکے ہیں۔ چلو تبرکن یہ حدیث بھی سن لیجئے۔ اس حدیث کو امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں، علی متقی ہندی نے کنز الامال میں، امام طبرانی نے معجم کے اندر، حافظ الحدیث نے مجمع الزوائد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا رب العزت نے ساری کائنات کو میرے لیے سمیٹ دیا، پس جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، جو دنیا میں ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، تیسری بار کہہ رہا ہوں، جو دنیا میں ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، میں سب کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے مبارک ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ جملہ کہہ دوں تو آپ کا ذوق کہاں جائے گا؟ یہ جو آج محفل ہو رہی ہے حضور اس کو بھی پہلے سے دیکھ رہے ہیں، للہ الحمد۔ اب سماعت کیجئے، مثال دے کر سمجھایا۔ فرما میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال و کہاوت ایسے ہے کہ جیسے کسی نے ایک خوبصورت مکان محل بنایا، خوب ڈیکوریٹ کیا، رنگ و روغن کیے، زیب و زینت دی، لیکن اس نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی خالی۔ لوگ آتے ہیں، محل کو غور سے دیکھتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں ساری چیزیں جچی تلی اور نپی ہوئی رکھی ہوئی ہیں، پر یہ جگہ کیوں خالی ہے؟ یہ مثال دینے کے بعد فرما سن لو،
وہ جو اینٹ کی جگہ خالی ہے، یہ سمجھانے کے لیے لفظ اینٹ استعمال ہوا ہے، وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے اس اینٹ کی جگہ میں ہوا، نتیجہ نبی آتے رہے، قصر نبوت کی تعمیر ہوتی رہی، نبی جلوہ گر ہوتے رہے، نبوت کے محل کی تعمیر ہوتی رہی، خالی جگہ جو بچ گئی تھی فرما ہم آ گئے ختم دور رسالت پہ، اب کسی روڑے کنکر کے لگانے کی کوئی گنجائش نہیں، ہم جلوہ گر ہو گئے۔ دوسری حدیث پاک سماعت کیجئے، یہ بھی صحیح ستہ کے اندر حدیث شریف ہے۔ سید العالمین خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، غزوہ تبوک کی تیاری ہے، لمبا سفر ہے، بہت تگڑے دشمن سے مقابلہ ہے، صرف مریضوں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو اجازت تھی مدینہ شریف رہنے کی، رجسٹر بنائے گئے کہ لاؤ اپنے نام لکھواؤ، مال جمع کیا گیا۔ یہ وہی موقع تھا جب سرکار ذوالنورین نے 500 رق قول کے مطابق 700 اونٹ بیمہ سامان کے پیش کیا۔ یہ وہی موقع تھا جب صدیق اکبر گھر کی کل متاع اٹھا کر جانے جانا کی چوکھٹ پہ لے آئے اور وجود پہ ٹاٹ سجا دیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اپنی نیابت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا کی۔ علی تم یہاں ہماری نیابت میں رہو گے، توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے جی، فرنٹ سیٹوں والوں نے سب نے، دائیں بائیں کوئی نہیں دیکھنا۔ مولا کائنات نے عرض کی میرے کریم آپ مجھے بوڑھے بچوں اور بیماروں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان کی اس عرض کا مطلب تھا ہو بھی حیدر ہو بھی آپ کا، سجدہ تو میدان میں ہے، لوگ دیکھیں کہ ضرب حیدری کی کاٹ کیا ہوتی ہے، ذوالفقار حیدری کا لہرانا کیا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے آگے مولا مرتضیٰ کو کیا جواب دیا، اس جواب کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جانیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پر تشریف لے گئے، یہ کم و بیش 40 راتیں تھیں، تو آپ نے اس 40 راتوں کا جو قیام طور پر تھا، پیچھے رہنے والوں کی رہنمائی و تربیت کے لیے جس کو نائب مقرر کیا وہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت ہارون کا ایک اور وصف بھی ہے کہ وہ نبی بھی تھے۔ یہ بات ذہن میں آ گئی جناب؟ جلدی جلدی الحمدللہ کہہ کے جواب دیں جی، بات کی سمجھا گئی ہے؟ اب سنیے، فرما علی تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، یعنی وہ طور پر جاتے ہوئے ہارون کو چھوڑ گئے اور ہم تبوک پہ جاتے ہوئے تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے کہ یہاں کسی کو وہم ہو سکتا تھا کہ حضرت ہارون نبی تھے تو مولا علی بھی نبی ہوئے، کیونکہ مثل کی بات یہاں ہوئی ہے، پر فرما علی میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ گزارے لائق آواز ہے، گزارے لائق۔ آپ بڑے جلسوں سے ہو کے آئے ہیں اس لیے آپ کی آواز ایسی ہے، چلے گزارا چل رہا ہے۔ ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ مولا علی کی شان کیا ہے؟ علی متقی نے کنز العمال میں اس حدیث کو لکھا، اور ان دونوں حدیثوں کے راوی امیر کشور محبت، شہنشاہ صداقت، افضل الخلق بعد الرسل، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی شہزادی مومنوں کی ماں سورہ نور جن کی عزت کی گواہ یعنی سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ دو حدیثیں سنیے۔ علی کا ذکر عبادت ہے۔ دوسری حدیث، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جس کو دیکھنا عبادت ہو اور جس کے نام کی مالا جپنا عبادت ہو وہ نبی نہیں، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں۔ تو پھر ہم کسی اور ایسا بندہ کہ جو روب سروب کا بھی گھٹیا ہو، عقل و شعور کا بھی کم ترین ہو، اور کھڑا بھی سلطنت برطانیہ نے کیا ہو، اور جسے اعلیٰ حضرت نے مسلمہ پنجاب کہا۔ اعلیٰ حضرت کی کاٹ پھر اعلیٰ حضرت کی کاٹ ہے۔ ایک مسلمہ کذاب عرب میں ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا،
اسے مسلمہ پنجاب کہا جو ہند کے پنجاب قادیان سے اٹھا، تو مولا علی کو واضح کر دیا کہ علی میرے بعد نبی۔ ختم نبوت کے عنوان پر تیسری حدیث پاک، سبحان اللہ کہنے والوں کو جزاک اللہ۔ تیسری حدیث پاک سنیے، صحاح ستہ کے اندر ہے یہ بھی حدیث پاک۔ ارشاد فرما اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس حدیث شریف میں دو باتیں بنیادی طور پہ سمجھنے کی ہیں۔ کئی دفعہ آپ کو سنایا نا کہ ہمارے دادا مرشد آقا نعمت سرکار سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سخت بھوک لگی ہو، گرم روٹی ساتھ سالن لسی اور چٹنی ہو، وہ بھی اتنا مزہ نہیں دیتے جتنا لطف حضور کی حدیث دیتی ہے۔ اس حدیث کا لطف دیکھیے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سرکار یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے عمر کی ذات میں اتنی خوبیاں ہیں کہ اگر میرے بعد بھی نبوت کا سلسلہ چلنا ہوتا تو اس کا پہلا انتخاب میرے بعد فاروق اعظم کا نام آتا۔ کیا شان ہے حضرت فاروق اعظم کی! یہ مسجد شیر ربانی ہے، حضرت میاں شیر محمد شرقپوری قدس سر العزیز جو سلسلہ نقشبندیہ کے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ کا مڈ بنیاد اس خطے میں شیخ سرہند حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ جو اکبر کے آگے بھی کھڑے ہوئے اور جہانگیر کے بھی آگے کھڑے ہوئے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس تگڑے مجدد کی رگوں میں کس کا خون تھا؟ سرکار فاروق اعظم کا۔ ابھی محرم میں بہت سارے بہشتی گزر آئے پاک پتن شریف، چشتیہ سلسلے کا دولہ حضور فرید الحق والدین بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ کیا شان ہے گنج شکر کی کہ جن کی کان سے نظام الدین، علاء الدین اور جمال الدین جیسے ہیرے نکلے۔ آپ جانتے ہیں کہ بابا فرید کس کی اولاد میں ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم کی اولاد پاک سے ہے، اور بیٹوں کی یہ شان ہے تو سرکار فاروق اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ گرامی قدر حضرات، عرض یہ کر رہا تھا، پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ شان فاروق اعظم کیا ہے، ان میں کیا وصف ہیں، خوبی ہیں، اور یہ کوئی 10 رکنی علماء کی جماعت مل کر نتیجہ نہیں بیان کر رہی، یہ نگاہ نبوت پرکھ کر، کیا کہیں آپ سے، دیکھ کر بیان فرما رہے، اگر تو پھر عمر، اگر تو پھر، یہ کتنا پیارا نام ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم بلے 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 بلے، حضرت فاروق اعظم سے سب سے زیادہ جو چڑھتا اور ڈرتا ہے وہ ابلیس ہے۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم میں نے پیش کیا ہے، فرما عمر تیرے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ تھوڑی آواز ہے، گزارا نہیں ہے، باقی 10 دن آپ چپ شاہ رہنا، میں نے آپ کو کیا کہنا ہے، پر ساڑھے کول نہیں، کوئی آپ کو گپ دوڑا مائیا نہیں سنا رہا۔ محدث اعظم کی برکت سے میں آپ کو حدیث پہ حدیث سنا رہا ہوں، نائب محدث اعظم کا غلام بے دام ہوں، ان کی نگاہ فیض اثر سے فرمایا عمر تیرے سائے سے بھی شیطان ڈر کے بھاگتا ہے۔ اور عارفین علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو ڈرونے خواب آتے ہوں یا سوتے میں ڈر جاتا ہو، بڑا ہو یا چھوٹا، وہ سونے سے پہلے شہادت کی انگلی سے سینے پر 3 مرتبہ عمر 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 لکھ کے پھر چین کی نیند سو جائے۔ یہ گوشت کے اوپر عمر لکھا ہو تو ساری رات جن شیطان قریب نہیں آتے، اگر یہ دل پہ لکھا جائے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، یہ مقام ہے، یہ سٹیٹس ہے۔ اللہ اللہ تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جان و یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے۔ اور دوسری بات اس سے کیا ثابت ہوئی؟ وہی عقیدہ ختم نبوت کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔
اگر ہوتا تو پھر انتخاب عمر کا ہوتا. سمجھ گئے آپ؟ اب حضرت فاروق اعظم کی شان میں اس عنوان پر 2 حدیثیں مزید سنیے. فرمایا پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے. محدث کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے کو. محدث کہتے ہیں وہ خاص رب کے بندے کے جن کے دلوں پر اللہ کی طرف سے القاء اور الہام ہوتا ہے، اسے محدث کہتے ہیں. فرما پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے. کون؟ کہ جن کے دلوں پہ رحمان کی طرف سے القاء ہوتا تھا. میری امت میں اگر محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے. اور دوسری حدیث شریف سنیے. جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کریم نے عمر کی زبان اور دل پر حق رکھ دیا ہے. اور چلیے طاقت بڑا اچھا ہوتا ہے، شاید اس میں آپ بول پڑیں گے. ایک روایت کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. میرا عمر فرشتوں کی بولی میں بات کرتا ہے. وہ کہ جس کے دل پر القاء رحمان کی طرف سے ہوتا ہو، وہ کہ جس کی زبان و دل پر حق رکھا گیا ہو، وہ کہ جو فرشتوں کی بولی میں بولتا ہو، وہ جو کہہ دے کہ حضور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ نہ بنا لے تو رب قرآن نازل کر دے. حضور یہ پاک بیبیوں سے کہا جائے کہ باہر پردہ کر کے نکلے. ہر قسم کے لوگ باہر ہوتے ہیں تو پاک بیبیوں نے کہا ابو عمر ہم پہ حکم چلائے گا. رب نے آیت پردہ نازل فرما دی. حضور یہ شراب ٹھیک نہیں ہے، لوگ پیتے ہیں، تو حضور اس کو حرام نہ قرار دیا جائے، اس سے منع نہ کر دیا جائے. 5 مرتبہ بتدریج حکم نازل ہوا. جیدی مرضی تے قرآن اتر دا ہوئے او بھی نبی نہیں. وجہ کہ حضور آخری نبی ہے. ختم دور رسالت پہ کتنا نمبر تھا ختم نبوت کے عنوان پر؟ 4تھے نمبر پر تھے. 4 یاروں کی نسبت سے ہے نا، اور اب 5 درباغ کی نسبت سے. اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ بھی اب بڑی بڑی چھوٹے چھوٹے مینڈک، ٹڈیاں، حشرات الارض، ڈینگی مچھر بدعقیدگی کے 25 سال اس سٹیج کو ہو گیا نا. 34واں سال مجھے ویسے تقریریں کرتے ہو گیا ہے. پر جس طرح کی بدتمیزی اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسٹیجوں پر حضور کی آل و اصحاب کو تولا جائے گا. حضور کے آل و اصحاب کے نام کی آڑ لے کر چھوٹی چھوٹی فرقیاں بنائی جائیں گی. کبھی سوچا ہی نہیں تھا. اسی شہر میں عشق رسول کا پودا لگایا نا محدث اعظم سرکار نے. تب تو یہ جراثیم نہیں تھے. پر برباد ہو یہ پیسے کی لت، تباہ ہو جائے مال کی ہرس، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اس مال نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لکھا ہے، جب پہلا درہم بنا، ہوش سے حدیث یہ روایت سننا، جب پہلا درہم بنا شیطان نے اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، انہیں آکھیا ہون سوکھا ہو گیا بندیاں نو قابو کرنا. سمجھ آئی؟ اور اس پر ایک حدیث پھر اور سنیے. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا تھا، میری امت کا فتنہ مال اور عورت ہے. یہ جو انٹرنیشنل سطح پر یہودی لابیاں کام کرتی ہیں ان کا پیسہ ہمارے وطن میں بھی گھوم رہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، آج ہے کل نہیں ہے. یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لیجئے گا. پیر ہو، مولوی ہو، نعت خواں ہو، خطیب ہو، کسی جماعت کا لیڈر ہو، کچھ بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اونچا کوئی نہیں ہے. یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لیجئے گا. فلاں پیر صاحب نے کہا ہے، فلاں مولانا صاحب نے کہا ہے. وہ پیر اس لیے ہم کسی کو مانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے راستے پر چلائے. چپ شاہ ہو گئے ہو. جدو ادھر دیا گلاں ہوندیاں ان جی کان بند کر لیا کرو، کو روئیاں رکھیا کرو کان دے وچ.
جب عقیدے کی بات ہوتی ہے تو نیوے نیوے ہونے لگ جاتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے پاس کوئی ہومیوپیتھک دوائی نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ یہ محدث اعظم کا شعر ہے. آپ تو کمپلیٹ ہے، انکمپلیٹ نہیں ہے. پر آگے جو عبارت ہے وہ صحابی پاک ابن ابی اوفا بیان کرتے ہیں. پتہ کیا کہتے ہیں؟ کمال کی بات ہے. فرماتے ہیں اگر حضور کے بعد کسی کا نبی ہونا تقدیر الہی میں مقرر ہوتا، اگر حضور کے بعد قضائے الہی میں اللہ کا جو نظام ہے تقدیر کا اس میں مقرر ہوتا کہ کسی اور نے نبی ہونا ہے تو حضور کے صاحبزادے جوان ہوتے اور نبی ہوتے، لیکن حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حدیث بھی سمجھ گئے ہوں گے، امید کرتا ہوں. کو بات کی سمجھ آئی ہے؟ کیا فرمایا یہاں کہ سرکار کے صاحبزادوں کے وصال، یہ اس پر بھی اعلیٰ حضرت کا طویل کلام ہے، اعلیٰ حضرت کا طویل کلام ہے. لیکن حدیث کے بخاری کی ہے اگر حضور کے بعد نبی ہونا ہوتا تو کہا جوان نہیں پاتے سرکار کے شہزادے، لیکن سرکار کے بعد نبی بولے 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 سرکار کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. پانچویں تھی یہ مفہومن ایسے ہی ہے. چلیے سلطان الہند غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے 6ویں حدیث شریف. نبی مکرم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، فرما پہلے نبی رسول تشریف لاتے اپنی امتوں کے سیاسی امور کی بھی اصلاح فرماتے. یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ عبادات اور حسن معاشرت دونوں کی اصلاح کرتے ہیں، دونوں کا سبق دیتے ہیں. ہمارے ہاں شاید 95% مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے کہ اسلام کا تعلق مسجد کی 4 دیواری سے ہے، باقی اس کے بعد جو بھی ہے وہ آزادی ہی آزادی ہے. جیسے ہمارے ملک میں اب ایسے قانون پھر پاس ہونے لگ گئے، ہاں ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جانے لگ گیا. قرآن نہیں پڑھا کہ قوم لوط کا انجام کیا ہوا. اس حال میں رب سے دشمنی مول لیتے ہو کہ جس میں آدھا ملک سیلاب میں ڈوبا ہو اور ملک کا کثیر حصہ مہنگائی و غربت و بے روزگاری کی چکی میں پس گیا ہو، کارخانے ملیں فیکٹریاں بند ہو گئے ہوں، سیلاب نے سبزیوں کو پھلوں کو اور دیگر اجناس کو تباہ کر دیا ہو، سفید پوش کے بھرم ٹوٹ رہے ہوں. ایسے حال میں کہ جب اللہ کی رحمت کی سخت ضرورت ہے، کرسیوں پر بیٹھ کر وہ قانون بنائے جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہو تو وہ قومیں کبھی فلاح نہیں پاتی. اللہ تعالیٰ سے لڑنے والا کب فاتح ہوا ہے؟ ہوا ہے کبھی؟ نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم ایسا کرو گے کل اپنے رب کو کہو اپنی فوج لے کر آ جائے اور میں بھی لے کے آتا ہوں. دماغ خراب ہے نا. خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نمرود، سجدہ کرواتا تھا محل کے اندر. اگلے دن پوری فورس اس نے میدان میں جمع کر دی. او قربان قادر و قیوم کی حکمتوں پر اللہ نے مچھر بھیج دیے. اور یہ جو سب سے بڑا طاغی و باغی ہے نمرود، اس کا علاج کس سے کیا؟ لنگڑا مچھر. بعض لوگ اسے لطیفہ سمجھ کے ٹالتے ہیں، ڈرنے کا مقام ہے کہ رب جب کسی کے غرور کو توڑتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے اتنی دیر تینوں ٹھل دیتی رکھی ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو قادر ہو گیا؟ مالک ہم ہیں. ہاں لنگڑا مچھر ناک کے نتھنے سے ڈالا. شان دیکھو نا. اب رہا مکے والوں کو ڈرانے کے لیے سب سے قوی جسہ جانور کو لے کر آیا، ہاتھیوں کو. اس کا بنیادی مقصد ہاتھی لانے کا کیا تھا کہ مکے والے انڈر پریشر ہوں، ڈر جائیں. اور اکثر عرب نے ہاتھی دیکھا ہی پہلی بار تھا، اہل مکہ نے بالخصوص ہاتھی. اب اللہ رب العزت نے اس کا غرور توڑا تو کس کو بھیجا؟ ابابیل. کہاں ہاتھی کہاں ابابیل.
پھر ابابیل کا پورا حجم نہیں، ان کے پنجوں میں پتھر، ثابت مصر جو ہوتے نا، مسور جس کو کہتے ہیں، اتری کنکر. اور میرا رب اپنے حبیب سے فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حبیب تم نے نہ دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. سمجھا رہی ہے بھائی صاحب؟ تو اب کیا ہے یہاں حالت کیفیت کیا ہے کہ نمرود کے دماغ میں لنگڑا مچھر انٹر ہوا. جب دھمک پڑتی تھی تو مچھر کاٹنے سے رک جاتا تھا، اور جب کاٹتا تھا تو کیا اذیت ہوگی، الامان والافیس. لہٰذا باقاعدہ افراد مقرر ہوئے کہ اس کے سر پہ جوتا مارتے رہتے تھے، جس کی دھمک سے مچھر کاٹنے سے رک جاتا تھا. دیکھیے شان، پھر کل تک جس محل میں سجدے ہوتے تھے آج وہاں سر پہ جوتے پڑ رہے ہیں. کوئی آپ کو پتہ ہے، آپ ہمیں جانتے ہیں جناب، اکثریت یہاں جہاں سے بھی آئے، اکثر ہمارے دیکھے والے، ہمارا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، ہمیں کیا اس سے غرض ہے. میں صرف اتنا عرض کروں گا، کوئی بھی ہو اور سنا ہے کہ حمام میں سب ننگے ہیں، اللہ رسول کی مخالفت سے کبھی قوم فلاح نہیں پاتی. سسٹم بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو سلاب نہ روک لیتے. اینڈ لیول کی مشینریوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا، انہوں نے کہا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا پانی بھی آ سکتا ہے. یہ اس کی بے نیازیاں ہیں، یہ اس کی بے نیازیاں ہیں. تو ہم کہاں پہنچے تھے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 6 نمبر پر آئے نا، حدیثی بیان ہو رہی ہے، فرمایا رسل و انبیاء تشریف لاتے، وہ امت کی اصلاح و تربیت کرتے، سیاسی امور میں ان کی اصلاح اور رہنمائی فرماتے. اور فرمایا جب ایک نبی کا وصال ہو جاتا تو پھر دوسرا نبی آ جاتا، جب ان کا وصال ہو جاتا تو ان کے بعد اگلا نبی آ جاتا. مضمون تو پورا ہو گیا تھا، پچھلی خبر دی ہے نا، پر سرکار 2022 والوں کو بھی سنا رہے ہیں، غلاموں کو. حضور فرماتے ہیں پر سن لو، پردہ ہم نے بھی کر جانا ہے، پر ہمارے بعد نبی کوئی نہیں ہے. ختم دور رسالت. اور 7ویں نمبر پر آئیے، یہ جو ختم نبوت کی آواز ہے اور یہ کلمات ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ مرزا قادیانی کے دعوے کے بعد یہ ابھرا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمہ کذاب جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور میں دعوی نبوت کیا، یا اسود انسی میرے سرکار کے وصال سے 1 رات پہلے اس کو واصل جہنم کر دیا گیا، وہ یمن میں تھا اور یہ یہاں حجاز میں تھا، حجاز کے قریب تھا. یہ خاتم النبیین کا جو اعلان ہے پتہ ہے کتنا پرانا ہے؟ سنیے گا حدیث شریف. رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے جانے سے 14,000 سال پہلے اللہ کے دربار میں لکھا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. ختم دور رسالت ملا کو سلام. اور بابے کی بولی میں یوں بھی کہیے، کان جدھر لگائیے. اور مجھے یاد ہے ہم اس شعر پہ بھی بات کر چکے ہیں، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. آئیے 8ویں نمبر پر، امام سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا، سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام جنت سے زمین پہ تشریف لائے، اللہ کے حضور گریا کرتے رہتے، شجر ممنوعہ تناول فرمایا تھا مشیت خداوندی کے مطابق. ایک دن عرض کی، الہی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرما آدم یہ نام تجھے کس نے بتایا؟ یارو یہ آج آپ کا جمع ہونا، رات بھی فیصل آباد میں ہی تھا، پھر سمندری گیا اور صبح آیا ہوں آپ کی خدمت میں، اب پھر دن بھر یوں ہی جلسوں کا سلسلہ ہے. ایک دن قبلہ شاہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک دن بیٹھا ہوا تھا یوں ہی اسٹیج پر، اچانک میرے ذہن میں خیال ہے، میں پبلک کو نعت خانات پڑھ رہا تھا، تو ایسے ان لوگوں کو، احباب کو، حاضرین کو میں دیکھ رہا تھا.
سب نے آنکھیں ادھر کی ہوئی ہیں، کوئی جھوم رہا ہے، کوئی سر دھن رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو یکا یک خیال آیا کہ پونے 1500 سال بعد پونے 1500 سال ہو گئے، پر بلے بلے حضور کی محبوبیت رب نے کتنی بانٹی ہوئی ہے کہ دیکھا بھی نہیں. اللہ 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 اللہ، دیکھا بھی نہیں. فجر کے بعد آرام کس کو عزیز نہیں، خصوصاً دکاندار حضرات، دفتر جاب وغیرہ پہ جانے والے. یہ آپ کو کون سی چیز کھینچ لاتی ہے؟ سبحان اللہ. کون سی چیز کا کہ خدا نہ خواستہ ناشتہ تو روز آپ ناشتہ کرتے ہیں، وہ بھی سرکار کا لنگر ہے نا جو گھروں کے اندر ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. تو اور کوئی نہ آپ نوٹ کے لیے آتے ہیں نہ ووٹ کے لیے آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہی تو شان محبوبیت ہے، اور یہی بات میرا امام خدا جانے. یہ تو میں جلسے میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، وہ امام ہے، اور یہ خدا جانے اس دن امام کے آگے کیا تھا. اور وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہی دھوم ہے ان کی ماشاء اللہ. کیا بات ہے جی. شعر مصرے پہ غور کیا اعلیٰ حضرت کا ہے، وہی دھوم ہے ان کی ماشاء اللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے. سبحان اللہ، وہی دھوم ہے. اور رات جب میں یہاں عشاء کے لیے آیا لائل پور میں، تو وہاں بیٹھا میں یہ دیکھ رہا تھا. میں نے کہا ایسے لگتا ہے اب مسجدوں میں جیسے رمضان لوٹ آیا. کیسی برکات ہے. الحمدللہ علی احسانہ، الحمدللہ علی احسانہ. رمضان بھی تو میلاد کے صدقے میں ملا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. تو ہم کہاں تھے بھائی؟ ہاں، سرکار آدم علیہ السلام نے جب عرض کی تو رب العزت نے فرمایا پیارے یہ نام تجھے کس نے بتایا؟ عرض کی جب تو نے میرے وجود میں روح پھونکی اور میں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو میں نے عرش کے پایوں پہ لکھا پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جتنے ہم یہاں پر موجود ہیں، مجھے بتائیے ہم میں سے جس کو لکھی ہوئی اردو پڑھنی آتی ہے، یہ ہم نے پہلے الف با تا سا کی پہچان کی نا، پھر لفظوں کو ملانے کی پہچان کی کہ یوں ملایا جائے میم اور یہ اور لام اور الف دال تو میلاد بنتا ہے. سمجھائیے نا، پہلے ہم اس کو الگ الگ پڑھتے رہے، پھر ملا کے پڑھتے رہے، پھر کہیں عبارت سیدھی ہوئی کہ یوں ہم پڑھتے ہیں. اے ہونے ہی آنکھ کھلی ہے. استخارہ کر لیں آپ سبحان اللہ کے لیے. میں پانی پیتا ہوں، آپ استخارہ کر لیں. سب کی بڑے کمزور ہیں. یہ تو ان کی محبت اور نعرہ لگایا. میں نے آپ کو استخارے کا ٹائم دیا کہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. کیا جواب آیا؟ تو آیا جواب کہ نہیں آیا؟ گزارش میں آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ ادھر نظر اٹھی ہے اور لکھا ہوا پڑھ لیا. کس استاد صاحب سے پڑھ کے آئے تھے؟ اور اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس پہ استخارے کی ضرورت ہو 2 منٹ ہم آپ کو دے دیں گے، اور ذوق سلامت ہو تو پھر آپ کو بولنا چاہیے. نظر اٹھی تو تحریر پڑھ لی پہلے دیہڑے ہی. پتا چلا کہ امی کسے کہتے ہیں؟ امی، جو امی کا معنی ہی نہ کر سکے. ان پڑھ ان پڑھ ان پڑھ. ان ان پڑھوں کو کیا شعور آئے کہ امی کے علم کی وسعت کا عالم کیا ہوتا ہے. شکر کرو رب نے اعلیٰ حضرت دے دی ہے. ہمارے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت میرے آقا نعمت، جن کی نگاہ فیض اثر سے میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں، سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سر العزیز کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے جب وہ جملہ کہتے تھے بندہ خدا ساڑھے کولوں تے رب دے اے شکر نہیں ادا ہو سکتا کہ رب نے سانو آمد رضا دے دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو عرض کی الہی جب میں نے، تو آج مجھے یاد آیا کہ آدم
تجھ سے بھی پہلے ایک نام اس کے نام کے ساتھ لکھا تھا، تو جو تجھ سے بھی پہلے، جو تجھ سے بھی پہلے اس کے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہے وہ یقیناً رب کا پیارا ہے، یقیناً رب کا پیارا ہے، پیارا ہے۔ اب وہ مصرے کی سمجھ آئی اپنے مولا کا؟ آئی سمجھ؟ رب کا پیارا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، وہ ساری خدائی میں وہی مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، میرا محبوب ہے، اور اگر میں اسے نہ بناتا تو میں تجھے بھی نہ بناتا۔ اب آخری جملے اس کے سننا، فرما آدم علیہ السلام یہ محمد کریم تمہاری اولاد میں سے ہوں گے اور آخری نبی ہوں گے۔